والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر دولت کونین کو باہوں میں بسا لے، پھر مجھ سے کوئی پوچھے تو ان میں سے کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے. اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے. ہو جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے. اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. درود پاک. واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، اسٹیج پر علماء کرام موجود ہیں اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اپنا وقت بھی اپنے باہر سے آنے والے مہمانان گرامی کو دوں گا. مجھے عنوان دیا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کریم کی پیشن گوئیاں. یعنی قرآن کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتا ہے. چونکہ آگے جمادی الثانی کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت میں پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. کہو بے شک. اردو پوئے گی یا نہ پوئے گی؟ اب جناب جب پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو یہ بات پھر اس انداز میں ہمیں کہنا پڑے گی کہ دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر. اور یہ شروع سے پہلے نمبر پہ ہے اور اب بھی پہلے نمبر پہ ہے اور اب بھی نبی کے ساتھ بلا فصل پہلے نمبر پہ سو رہا ہے. جو ان کا نمبر پہلا نہیں مانتا اسے سٹے کے نمبر اچھی طرح معلوم ہے، اور جسے ان کا پہلا نمبر یاد ہے انشاءاللہ العزیز وہ قیامت میں بھی پہلے نمبروں میں اٹھے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ وہ شروع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق سفر رہے، پیغمبر کے ساتھ رہے، ہر وقت سفر میں حضر میں پیغمبر کے ساتھ نظر آتے تھے، غار میں بھی نبی کے ساتھ نظر آئے اور آج مزار میں بھی نبی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ بلا فصل نظر آئیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں مسلح حوالے کر کے بتا دیا ہے کہ صحابہ میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک چٹکلے کی بات عموماً کرتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ آپ حضرت علی کو چوتھا نمبر مانتے ہیں، میں نے کہا جی۔ کہنے لگا اگر یہی بات ہم ابو بکر صدیق کے بارے میں کہیں تو آپ کو برا نہیں لگے گا کہ ان کا چوتھا نمبر؟ میں کہا چل میں تھوڑی دیر تیری بات کو اپنے انداز میں مان لیتا ہوں کہ میں تو مانتا ہی ابو بکر کا چوتھا نمبر ہوں، بلکہ میں نہیں مانتا، یہ ساری سنی قوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر چوتھا مانتی ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ جناب یہ تو مان گئے، آپ مکرو گے تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں، حق نواز والے ہیں، مکرتے نہیں ہیں، جو بات بولتے ہیں پھر اس کی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں پھر دوسری ویڈیو آ جائے ایکچولی ہمارا مسئلہ یہ تھا، ایکچولی اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ جیسے آج یہ جتنے بھی، چونکہ حضرت فاروقی صاحب میں کھل کے باتیں کر نہیں سکتا ہوں، نہیں تو آپ کو میرا انداز پتہ ہے، یہ جتنے پھڈو لوگ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ شروع میں ایک بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک کچھ عرصے پہلے ایک بڈھے کا بیان آیا تھا کہ جی ہم نے اوریجنل قرآن نکال لیا ہے، ہم نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا ہے۔ جب اس کی کھچائی ہوئی اسے پتا چلا کہ اب تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، چنانچہ اب جناب دوسرے دن بیان آ رہا ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ میری وضاحت یہ ہے، میری بات یوں نہیں ہے، اور میں کہنا یوں چاہتا تھا، اسی طرح جس کو دیکھو میراثی یہاں کا ہے، ایک بات ایک کرتا ہے، دوسرے دن دوسرا کر جاتا ہے، پھر اس کی وضاحتیں کرتا ہے۔ تیرے یہاں قریب بھی ایک ہے، اس نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اونٹ پٹانگ کہیں، لیکن اسے پتہ نہیں تھا معاویہ کے سپاہی زندہ ہے، اور وہ اپنے ذام میں تھا کہ جناب میرے تو بڑے مرید ہیں۔ اسے پتہ نہیں صحابہ کے مرید تیرے سے بھی زیادہ ہیں، اور صحابہ کے مرید صحابہ کرام پر جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر وہ بھی وضاحتیں پیش کرنے لگا، تو ایسی بات ہی کیوں کرتے ہو کہ جس کو پھر سہ نہیں سکتے؟ جب تپڑ ہی نہیں ہے تو پھر اسے کہنے کی تمہیں ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ پھر اگر تپڑ ہے تمہارے اندر تو جو بات کہی ہے اسے کہا کرو، ہاں ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم نے جس کو مومن کہا، برسر منبر و محراب کہا، اور پھر کہا ہے اور کہتے ہیں، اور جسے کافر کہا اسے بعد میں بھی کہا۔ ہمیں وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی آپ نے ابو بکر کا نمبر چوتھا مان لیا، میں نے کہا مانا ہے، لیکن اس انداز میں کہ پہلا نمبر خدا کا، دوسرا مصطفیٰ کا، تیسرا باقی انبیاء کا، چوتھا ابو بکر صدیق کا۔ کہتے مولوی صاحب بات تو پھر بھی وہی ہو گئی، بات تو وہی ہو گئی۔ میں نے کہا جس طرح سے بھی آؤ گے صدیق کو امت میں سب سے پہلا پاؤ گے۔ تم صدیق پر بھوکتے ہو، جس کی خلافت کا یہ حال کہ 2.5 سال جس نے حکومت کی، اور اس 2.5 سال کے عرصے میں اسے 5 نمازیں بھی روز پڑھانی تھی، رات کو پہرے بھی دینے ہوتے تھے، غریب کے گھر کا کام بھی کرنا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ میں خلافت کے امور بھی سر انجام دینے ہوتے تھے، منکرین زکوٰۃ سے بھی اس 2.5 سال میں مقابلہ کیا ہے، اسی طرح مرتدین کا مقابلہ کیا ہے، مسلمہ کا مقابلہ کیا ہے، اور روزانہ اوسطاً 150 میل کا علاقہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں فتح بھی ہو رہا ہے۔ 2.5 سال میں 2 لاکھ مربع میل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا ہے۔ اس لحاظ سے 150 میل روزانہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں فتح ہو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، اسے کامیاب حکومت نہیں کہتے تو پھر کسے کہتے ہیں؟ تم سے 70 سالوں میں کشمیر فتح نہیں ہو رہا،
اور یہاں صدیق کے دور میں روزانہ 150 میل یہاں سے نواب شاہ تک کا علاقہ روزانہ فتح ہو رہا ہو، اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ صدیق کو قرآن کے تناظر میں دیکھو۔ جو موضوع انہوں نے دیا ہے اس کے لیے تو وقت بہت چاہیے، لیکن میں ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے یہ اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اب یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ذالکا یہ اس میں اشارہ بعید ہے، ھذا یہ اس میں اشارہ قریب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا دور کا اشارہ، ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، وہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب جناب اس کتاب میں یہ اشارہ بعید کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں مفسرین نے اس کا جواب یوں بھی دیا ہے، چونکہ یہ اشارہ لوح محفوظ کی طرف ہے، چونکہ ابھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا، بلکہ کتاب کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ جناب یہ قرآن کریم سینہ بسینہ تھا۔ کتابی شکل میں تو ابو بکر صدیق کے دور میں اللہ رب العزت نے جمع کروایا ہے، اور یہی رب نے وعدہ کیا تھا جب نبی پر قرآن اترتا تھا تو نبی اسے جلدی جلدی پڑھتے کہ میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبہ زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دے۔ ربا یہ میں اس لیے بار بار جلدی دہراتا ہوں کہ میرے سینے میں محفوظ رہے۔ اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْنَا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اب ذرا توجہ کرو، جو ذمہ قرآن کا جمع کرنا اللہ نے اپنے ذمے لیا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں وہ جمع ہوتا ہے، تو اب یہ قرآن کتابی شکل میں ابو بکر صدیق کے دور میں جمع ہوا ہے، نبی کے دور میں سینہ بسینہ تھا، یہ کتابی شکل میں نہیں ہے۔ ذرا توجہ کریں طلبہ کرام، یہ جو قرآن نے کہا ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اگر میری نظر سے تو دیکھ تو رب کہنا چاہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ اعتراض تو لوح محفوظ والے پہ شیعہ نے کرنا نہیں تھا، اعتراض تو اس کتاب پہ کرنا تھا جو صدیق نے جمع کرنی تھی، جو صدیق کے دور خلافت میں جمع ہونی تھی، اس پر اعتراض کرنا تھا۔ تو اس لیے رب نے اشارہ بعید لایا کہ ذالک الکتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں جو کتاب صدیق اکبر کے دور میں جمع کی جائے گی۔ جو کتاب صدیق اکبر کے دور میں، بھائی یہی معنی بنے گا یا نہیں؟ بولو، اگر اس کا مفہوم لیا جائے اور ذالک کا اشارہ بعید لیا جائے تو قرآن کتابی شکل میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں جمع ہوا، تو قرآن نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ اس کو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس پیشن گوئی کا مصداق اگر روئے زمین پر کوئی ٹھہرا ہے اسے دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اسی طرح حدیبیہ کے جنگ، حدیبیہ میں اللہ کے نبی واپس آئے حدیبیہ سے، اور آیت آ گئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ نے ایک واضح فتح کی خوشخبری سنا دی۔ اب جو بدو تھے ان میں بہت سے منافقین تھے، انہیں یہ پتہ چل گیا کہ آگے مکہ فتح ہوگا اور بہت سارا مال غنیمت آئے گا، تو پچھلی جنگوں میں بھاگے، حدیبیہ میں بھی نہیں گئے۔ اب آئے نبی کے پاس کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے۔ اور نیت کیا تھی؟ نیت تھی کہ جناب مال غنیمت ملے گا، مکہ فتح ہوگا، خوشخبری آ گئی۔ تو رب نے قرآن بھیج دیا، قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ اللہ نے کہا محبوبہ ابھی تو ان کو آپ کے ساتھ جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ جتنے بھی پیچھے رہنے والے ہیں، یہ بدو، یہ منافق، یہ آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے۔ ہاں، آپ کے بعد ان اعرابیوں کو
ان کو ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلایا جائے گا جو بڑی سخت جنگجو قوم ہوگی۔ اب اس سے بعض مفسرین نے مراد لیا ہے مسلمہ کذاب کی فوج، بعض نے مراد لیا ہے فارس کی فوج، بعض نے مراد لیا ہے روم کی فوج۔ اگر فارس کی ہو یا روم کی ہو یا مسلمہ کذاب کی ہو، ان تینوں سے مقابلہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا ہے۔ تو رب نے کہا محبوب اب یہ آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے دل میں مال کی لالچ ہے، یہ اس لیے جانا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو مال کے لیے نہیں، ہم تو ایمان کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، جنت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، رب کی رضا کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے ایک آپشن ان کو ملے گا، لیکن آپ کی زندگی میں نہیں۔ آپ کے بعد انہیں ایک جنگجو قوم کے سامنے لڑایا جائے گا اور بلایا جائے گا۔ اگر اس میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے پیچھے رہے تو یعذبہم عذابا علیما، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب دیکھو اللہ نے کہا یہ جو منافقین ہیں یہ اب آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں جائیں گے۔ اب ذرا توجہ کرو، آج جو نبی کے یاروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، مجھے بتاؤ حدیبیہ کے بعد میرے نبی مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو صحابہ نبی کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ حنین میں نبی گئے، صحابہ نبی کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ طائف کے غزوے میں نبی کے ساتھ صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ حالانکہ جو منافقین تھے ان کو ساتھ لے جانے سے رب نے منع کیا۔ ان میں سے اگر کوئی بھی عربی ہوتا، منافق ہوتا تو رب نے پابندی لگائی تھی، نبی منافقین کو لے کے آپ نے نہیں جانا۔ جو منافقین تھے وہ پیچھے رہ گئے، نبی انہیں لے کر نہیں گئے، لیکن جو صحابہ تھے نبی انہیں فتح مکہ میں بھی لے کے گئے، نبی انہیں حنین میں بھی لے کے گئے، نبی انہیں طائف میں بھی لے کے گئے۔ اب جناب نبی دنیا سے چلے گئے، اب فارس سے مقابلہ ہونا تھا، روم سے مقابلہ ہونا تھا یا مسلمہ سے مقابلہ ہونا تھا۔ یہ بڑی سخت جنگجو قوم تھی۔ ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان کو ایک سخت جنگجو قوم کے مقابلے میں بلایا جائے گا۔ چنانچہ یہ بلانا بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا، اور اس خلیفہ کا بلانا ایسا ہی ہے جیسے رب کا بلانا ہوا، اور اس کی مخالفت قرآن نے کہا ایسے ہی ہے جیسے رب کی مخالفت ہوئی ہے۔ تو قرآن نے جو سخت جنگجو قوم سے لڑنے کی پیشن گوئی کی ہے، اس پیشن گوئی کا مصداق بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کو قرآن کے تناظر میں دیکھ، کس کے تناظر میں؟ قرآن کے۔ بلکہ میں کہتا ہوں، ابھی حنفی صاحب بھی کہہ رہے تھے، صحابہ کو قرآن کے تناظر میں دیکھو۔ صدیق تو ہے ہی قرآنی شخصیت، نبی کے ساتھ لا تحزن ان اللہ معنا کے مزے لے رہا ہے۔ نہ گھبراؤ، اللہ ہمارے بولو ساتھ ہے۔ اب یہ نبی کے ساتھ اس وقت کون تھا؟ بولو نا بھائی، غار میں جب تھے تو نبی کے ساتھ کون تھا؟ کون تھا جو بلا فصل نبی کے ساتھ ہے، جس کی گود میں نبی کا سر اقدس ہے، جو نبی کو دیکھ رہا ہے، نبی اسے دیکھ رہے ہیں، وہ نبی کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، نبی اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، اور منظر یوں بن رہا ہے کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ ہائے ہائے، اس وقت جو ہوائیں نبی کو لگی وہی صدیق کو لگی۔ رات کی تاریکی جو نبی پر چھائی ہوئی تھی وہی صدیق پر تھی۔ صبح کی سورج کی کرن جو نکلی تو جو نبی پہ لگی وہی صدیق پہ لگی۔ اے صدیق نے تیری عظمت پہ قربان جاؤں، وہاں کی جو ہوائیں تھی، جو سانسیں نبی نے لی وہ صدیق اکبر نے لی۔ یہ آپس میں اتحاد ایسا ہو گیا کہ جو لعاب دہن نبی کا تھا وہ ایڑی کے زخم سے لگ کر صدیق کے جسم میں سرایت کر گیا۔ اسی کو تو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدے، من جان شدم تو روح شدے، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگرے، کہ میں تو ہو جاؤں تو میں ہو جاؤں،
تو چاند بن جا میں چاندنی بن جاؤں، تو سورج بن تو میں درخشانی بن جاؤں، تو تارا بن تو میں تابانی بن جاؤں، تو پھول بن تو میں اس کی مہک بن جاؤں، تو اگر تارا بنے تو میں اس کی چمک بن جاؤں، تو نبی بنے تو میں تیرا سایہ بن جاؤں۔ یہ صدیق ہے، بولو یہ، اور انہی کا یوم وفات کون سی تاریخ کو؟ بولو، جمادی الثانی کی آ رہا ہے، جمادی الثانی 22 تاریخ انشاءاللہ العزیز کراچی پہ ریکارڈ توڑ جلوس ہوگا۔ پچھلے سال ایشیا کا سب سے بڑا جلوس تھا، اب انشاءاللہ دنیا کا بڑا جلوس کر کے دکھائیں گے۔ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو آئے گا تو وہ ذرا ہاتھ اٹھا لے، باقی نہیں، ضرورت نہیں ہے، باقی نسوار کے بہانے سے اٹھا سکتے ہو۔ دیکھ لو، میں تو پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا ہوں کس کو نہیں، لیکن صدیق کا رب سب کو دیکھ رہا ہے۔ جس دور میں صدیق اکبر کو گالیاں دی جا رہی ہوں، اس دور میں مدح صدیق کے لیے کوئی میدان میں آئے تو بتاؤ، قیامت میں جب وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کا اعلان ہوگا تو مجرم ایک طرف ہوں گے، صدیق کے دشمن ایک طرف ہوں گے، چاہنے والے ایک طرف ہوں گے، تو بتاؤ چاہنے والوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اتنا بڑا جلوس انشاءاللہ کہ ہم دشمنان صدیق کو بتائیں گے کہ کراچی صدیق اکبر کے غلاموں کا شہر ہے۔ اس سے پہلے تیاری کرنی ہے، پینا فلیکس لگانا ہے۔ دیکھو ایک نسوار کتنے کی ملتی ہے آج کل پڑیا پتہ نہیں، پان کا تو پتہ 20 کی۔ اب دیکھو ایک پینا فلیکس 200-250 روپے میں، تو ذرا 5-6 جو ہے وہ نسواروں کی قربانی دے دو۔ ایک پینا فلیکس یہاں بیٹھا ہوا اگر نیت کرے کہ میں نے ایک پینا فلیکس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق جو جماعت ڈیزائن دے گی وہ بناؤں گا، تو بتاؤ کتنے زیادہ ہو جائیں گے؟ کام کرو گے؟ اس سے پہلے جو محنت آپ کو قیادت دے گی وہ کرو گے؟ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا